فرمایا مائی صاحبہ اور بابا جی آپ کے نام پر کوئی اولاد نہیں، لوح محفوظ پر آپ کی اولاد کا کوئی نام نہیں۔ اس وقت وہ مائی صاحبہ اور وہ بابا ایک دوسرے کو کوستے ہوئے باہر نکل گئے۔ امام حسین اور امام حسن جب کوستے ہوئے گزرے ان کے پاس سے، تو امام حسن نے اور امام حسین نے ان کو روک دیا اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کے نبی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اے بچوں، وہ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں، آپ کی تقدیر کے اندر اولاد رب نے لکھی ہی نہیں، آپ کی تقدیر میں رب نے اولاد رکھی ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ حضرات محترم انہوں نے کہا مائی بابا ہو گئے ہو، اتنے ایجڑ ہو گئے ہو، اتنے عمر سیدھا ہو گئے ہو، عمر سیدھا ہونے کے باوجود بھی آپ کو سوال کرنا نہیں آیا، آپ کو پوچھنا نہیں آیا، جا کر یہ کہتے کہ اگر ہمارے قدروں میں اولاد ہوتی تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ آپ اس طرح کریں کہ ہماری اولاد رب کی بارگاہ میں لکھوا دینا۔ حضرات محترم جب بچوں نے امام حسن اور حسین نے ان کو بتایا، وہ مائی بابا اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگے کہ بچے تو بڑا اچھا ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آیا، مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، اگر ہمارے پاس مانگنے کا ڈھنگ ہوتا، مانگنے کا طریقہ ہوتا تو ہم مانگتے، ہماری چولی نبی آخرزماں بھر دیتے۔ اب وہ واپس پلٹنے لگے مسجد نبی کی طرف کہ کملی والے کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں، لیکن اس وقت امام حسین نے آگے سے جا کر رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، جو مانگو گے یہاں سے ملے گا۔ امام حسین نے فرمایا ایک ہو گیا، اس کے بعد امام حسن بولے دو ہو گئے، امام حسین بولے تین ہو گئے، امام حسن بولے چار ہو گئے، امام حسین بولے پانچ ہو گئے۔ حضرات محترم اب جب 12 تعداد ہوئی، بعض مورخین نے تو یہ لکھا ہے کہ جب 7 تعداد ہوئی تو اس حلب کے بابے نے امام حسین کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اب بس کر دو، اتنی ہی بڑی ہے۔ حضرات محترم جب امام علی مقام امام حسین کے منہ پر ہاتھ رکھا تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا او بابا بڑا کم ظرف نکلا ہے، تیرے اندر اتنا ظرف نہیں، تیرے اندر اتنی جگہ نہیں، برداشت نہیں تھے، اگر تو مجھے روکتا نہ تو حلب کی ساری آبادی ایک طرف ہوتی اور تیری اولاد ایک طرف ہوتی، حلب کی ساری آبادی ایک طرف ہوتی اور ان سے بھی تیری اولاد زیادہ ہوتی۔ حضرات محترم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے گھر حلب میں کب تشریف لائیں گے؟ اس وقت امام علی مقام امام حسین نے فرمایا ارے پوچھنے والے، اپنے پیر کو اپنے گھر بلانے والے، سوال کرنے والے، میں تیرے گھر آؤں گا تو جانے گا نہیں، مجھے نہیں پہچانے گا۔ حضرات محترم میدان کربلا کے اندر جب امام علی مقام امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر کے نیزے کے نوکوں پر آپ کے سروں کو رکھ کر جب جا رہے تھے، حلب کے شہر سے گزر رہے تھے تو تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس وقت وہ بابا گھر میں بیٹھ کر مسلمان ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب اس نے کی کانوں کی سماعتوں تک یہ جب بات پہنچی وہ پریشان ہوا، اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی عظیم قاری ہے، ایسی آواز کسی قاری کی نہیں جو بڑی ہی سریلی آواز ہے، جو کانوں میں بڑا ہی رس بولتی ہے۔
دلوں کے اندر سما جاتی ہے، اتنی اچھی آواز۔ اور جب دیکھا مائی کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کون آیا ہے، کون یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرات محترم باہر مائی نکلے، اس نے کہا کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، تیروں کے نوکوں کے اوپر وہ سر رکھے ہوئے ہیں اور سر تلاوت کر رہے ہیں، سر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرات محترم جب اس مائی نے جا کر بتایا، بابا باہر آیا اور عمر سے پوچھا کہ تو بتا کہ یہ سر کس کا ہے جو تلاوت کر رہا ہے؟ جب اس نے بھی نہیں بتایا، یزیدی افواج سے پوچھا، ان میں سے کسی نے بھی نہیں بتایا۔ پیچھے بیڑیاں پڑی ہوئے، زنجیروں میں جکڑا ہوا امام زین العابدین کی ہستی کو دیکھا، نورانی چہرے کو دیکھا، فتوحات چہرے کے نسبت کو دیکھا، اس عظیم چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی عام نہیں، یہ میرے پیر و مرشد کے کوئی صاحبزادے ہیں یا ان کے بھائی ہیں۔ اب اس حلب کے اس بابے نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے جو تلاوت کر رہا ہے؟ یہ کس کا سر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ یہ جو کس کا سر ہے جو اتنی عظیم تلاوت کر رہا ہے، جو کانوں کے اندر، ہندو کے کانوں کے اندر بھی رس بول رہی ہے، مسلمانوں کے دلوں کو تو ایمان کی جلاس بخش رہی ہے۔ اس وقت اس نے کہا کہ یہ امام علی مقام امام حسین کا سر ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو جانے گا نہیں، میں آؤں گا تو پہچانے گا نہیں، یہ ان کا سر ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، کتنا ہی عظیم انہوں نے کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر